رمضان کورس کلاس 3 رمضان سوال جواب میں رمضان کے روزے فرض ہونے کی حدیث سے 2 دلیلیں سنائیں۔ پہلی دلیل حدیث کے ذریعے یہ ہے، رمضان کے روزے فرض ہونے کی دلیل، یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ یہ دلیل بچوں کو ترجمے سے یاد دلائیں۔ عن کے معنی ہے مروی ہے، ابن عمر سے، رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو۔ قال انہوں نے کہا، قال فرمایا ہے، رسول اللہ کے رسول نے، صلی اللہ رحمت بھیجے، علیہ ان پر، وسلم اور سلامتی بھیجے، بنیاد رکھی گئی ہے، الاسلام اسلام کی، علی 5 چیزوں پر، شہادتی گواہی دینا، ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا سوائے اللہ کے، وَأَنَّ اور بے شک محمد رسول اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ دینا، وَالْحَجِّ اور حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہاں ہے دیکھیے رمضان کا روزہ فرض ہونے کی دلیل حدیث کے اندر جو ترجمے کے ساتھ بتائی گئی۔ حدیث نمبر 2 حدیث آپ بچوں کو ترجمے کے ساتھ رمضان کے روزے فرض ہونے کی دلیل کے لیے یاد دلائیں، متفق علیہ ہے یہ بھی حدیث۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له۔ دیکھیے اس کا ترجمہ ہے، عن مروی ہے، عبداللہ ابن عمر سے، رضی اللہ راضی ہو، عنہما ان دونوں سے، قال انہوں نے کہا ہے، سمعت میں نے سنا، رسول اللہ کے رسول سے، صلی اللہ رحمت بھیجے، علیہ ان پر، وسلم اور سلامتی بھیجے، یقول وہ فرماتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا جب رأیتموہ تم دیکھو اس کو، فصوموا تو تم روزے رکھو۔ یہ حکم فرض ہے، یعنی رمضان کا روزہ فرض ہونے کی دلیل یہاں ہے۔ وَإِذَا اور جب رأیتموہ تم دیکھو اس کو، یعنی چاند کو، فافطروا تو تم چھوڑ دو روزے رہنا، یعنی روزے ختم کرو۔ فَإِنْ اگر غم چھا جائے بادل علیکم تم پر، فَقْدِرُوا تو مکمل کرو، لہو اس کو، یعنی اس مہینے کو مکمل کرو۔ سوال نمبر 7، کیا رمضان کے روزے فرض ہونے پر اجماع امت ہے؟ تو اجماع امت بھی رمضان کے روزے فرض ہیں ہونے پر موجود ہیں۔ اجماع امت تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک ہے۔ کوشچن 8، جو کوئی رمضان کے روزے فرض ہونے کا انکار کیا تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو جو کوئی اس کے فرض ہونے کا انکار کیا تو وہ کفر ہے۔ کوشچن 9، کوئی نیا مسلمان ہے، رمضان کے روزے فرض ہونے کا اس کو علم نہیں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ ہاں، اگر کوئی مسلمان دور کے ملک میں رہتا ہے اور وہ نیا مسلمان ہے اور اسلام کے احکام نہیں جانتا ہے تو اسے رمضان کے روزے فرض ہونے کی جانکاری دی جائے گی۔ حجت قائم ہونے کے بعد بھی وہ روزے نہ رکھنے پر مصر رہا تو گویا اس نے کفر کیا۔ کوشچن 10، لاپرواہی سے رمضان کے روزے چھوڑنے والے کا حکم کیا ہے؟ اور جو کوئی رمضان کے روزے لاپرواہی سے ترک کر دیا تو وہ خطرے میں ہیں۔ بعض اہل علم نے اسے کافر سمجھا ہے، بعض اہل علم اسے کافر سمجھتے ہیں، لیکن راجح اور درست اور کریکٹ بات یہ ہے کہ وہ کافر اور مرتد نہیں ہے۔ ہاں، وہ ضرور بڑے فاسقوں میں سے ایک فاسق ہے اور بڑے عظیم خطرے کے دہانے پر وہ کھڑا ہوا ہے جو لاپرواہی سے روزے چھوڑتا ہے۔ آن لائن 2 ایئرس عالمہ کورس ہے ہمارے پاس لیڈیز اور گرلز کے لیے۔
لیڈیز ٹیچرز، عالمات ٹیچرز پڑھاتے ہیں، بیسک تجوید سے پڑھاتے ہیں، قرآن ٹرانسلیشن، حسن المسلم دعائیں وتھ ٹرانسلیشن، عربک گرامر، حدیث، سیرت، عقیدہ اور فقہ، یہ سبجیکٹس 2 ایئرس عالمہ کورس میں پڑھائے جائیں گے۔ حیدرآباد انڈیا سے ہے یہ کورس۔ اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی آن لائن اسلامک ٹیوشن کا بہترین انتظام ہے۔ آپ واٹس ایپ پر میسیج کریں اور ڈیمو آپ لے سکتے ہیں کہ کیا ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ زوم، میٹ، گوگل پر یہ ہماری کلاسز ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں 918106126040 +91، اور آپ آن لائن تعلیم یوٹیوب چینل وزٹ کریں ہمارے یہ رمضان کے ویڈیوز کے لیے، یا تعلیم.education ویب سائٹ وزٹ کریں۔ بارک اللہ فیکم، دوسروں کو ضرور شیئر کریں۔